العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 151 کا آغاز کر رہے ہیں. آئیے دیکھیے اسکرین پر فصل فی النہی. النہی نوعان: نہی عن الافعال الحسیہ کالزنا وشرب الخمر والکذب والظلم، ونہی عن التصرفات الشرعیہ کالنہی عن الصوم فی یوم النہر والصلاة فی الاوقات المکروہۃ وبیع الدرہم بالدرہمین. وحکم النوع الاول ان یکون المنہی عنہ هو اینما ورد علیہ النہی فیکون عینہ قبیحا فلا یکون مشروعا اصلا. وحکم النوع الثانی ان یکون المنہی عنہ غیر ما اضیف الیہ النہی فیکون هو حسنا بنفسہ قبیحا لغیرہ ویکون المباشر مرتکبا للحرام لغیرہ علی نفسہ. عزیز طلبہ، اس عبارت میں صاحب کتاب نے نہی کی دو قسمیں اور ان کا حکم بیان فرمایا ہے. نہی چونکہ امر کی ضد ہے، اس لیے صاحب کتاب نے امر کی تعریف پر اعتماد کرتے ہوئے نہی کی تعریف ذکر نہیں فرمائی، کیونکہ ضدین کے بارے میں کہا جاتا ہے تعرف الاشیاء باضدادها کہ کسی چیز کو اس کے ضد سے پہچانا جاتا ہے. جب نہی امر کی ضد ہے تو امر کی تعریف میں غور کرنے سے نہی کی تعریف بھی معلوم ہو جاتی ہے. نہی کی تعریف، نہی کا لغوی معنی ہے المنع یعنی روکنا. اصطلاحی تعریف قول القائل لغیرہ لا تفعل علی سبیل الاستعلاء، کہنے والے کا دوسرے کو لا تفعل کہنا، یعنی کہنے والے کا دوسرے کو لا تفعل کہنا اپنے آپ کو بلند سمجھتے ہوئے. بعض حضرات نے نہی کی تعریف یوں کی ہے: استدعاء ترک الفعل بالقول ممن ہوا دونہ. عزیز طلبہ، قول سے ترک فعل کو طلب کرنا ایسے آدمی سے جو نہیں کرنے والے سے ادنا ہو. اس کا مطلب بھی وہی ہے جو پہلی تعریف کا ہے کہ ترک فعل کو قول سے طلب کرنا اپنے آپ کو بلند سمجھتے ہوئے. جس طرح امر کے حکم میں اختلاف تھا، اسی طرح نہی کے حکم میں بھی اختلاف ہے. لیکن جمہور علماء کے نزدیک کتاب اللہ کی نہی حرمت کو ثابت کرنے کے لیے ہوگی. اگر نہی کسی اور حکم کے لیے ہو تو وہ اس کا مجازی معنی ہوگا. کبھی نہیں سیگے کے اعتبار سے ہوتی ہے جیسے لا تقربوا الزنا، اور کبھی نہیں لفظ تحریم کے ساتھ ہوتی ہے جیسے حرمت علیکم امہاتکم، اور کبھی نہیں ایسے امر کے ساتھ ہوتی ہے جو ترک فعل پر دلالت کرتا ہے جیسے وذروا ظاہر الاسم وباطنہ، کہ تم چھوڑ دو ظاہری اور باطنی گناہوں کو. اور فاجتنبوا الرجس من الاوثان، تم بچو بتوں کی گندگی سے. ان سب سے حرمت ہی ثابت ہوگی. جب نہیں لفظ تحریم یا ترک فعل پر دلالت کرنے والے امر سے ہو تو اس کو نہیں حکم بھی کہہ سکتے ہیں. عزیز طلبہ، یہاں صاحب کتاب نے ذکر تو نہیں کیا، لیکن پیچھے امر کی بحث الامر بالشیء يدل على حسن المامور به اذا كان الامر حکیما سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ النہی بالشیء يدل على قبح المنہی عنہ اذا كان النہی حکیما، کہ کسی چیز سے نہیں اس چیز کے قبح پر دلالت کرتی ہے جبکہ نہیں کرنے والا حکیم ہو. معلوم ہوا کہ جس چیز سے نہیں آئے وہ چیز کبھی ہوگی. عزیز طلبہ، والنہی نوعان، نہی کی دو قسمیں ہیں: نہی عن الافعال الحسیہ، نہی عن الافعال الشرعیہ. پہلی قسم وہ ہے جس میں افعال حسیہ سے نہیں ہو. افعال حسیہ ان افعال کو کہا جاتا ہے جن کو ہر آدمی سمجھتا ہے اور ان کا سمجھنا شریعت پر موقوف نہیں ہوتا.
یعنی شریعت کے آنے سے پہلے ان افعال کا جو معنی اور مفہوم تھا، شریعت کے آنے کے بعد بھی وہی معنی اور مفہوم برقرار رہے، جیسے زینا، شراب کا پینا، جھوٹ بولنا، ظلم کرنا۔ دوسری قسم وہ ہے جس میں افعال شرعیہ سے نہیں ہو۔ افعال شرعیہ ان افعال کو کہا جاتا ہے جن کا سمجھنا شریعت پر موقوف ہوتا ہے اور ہر آدمی ان کا معنی اور مفہوم سمجھ نہیں سکتا، جیسے صوم شریعت سے پہلے مطلق رکنے کو کہا جاتا تھا، لیکن شریعت نے نیت کے ساتھ دین کو کھانے پینے اور جماع سے رکنے کو صوم کہا ہے، تو صوم کے مفہوم کا سمجھنا شریعت پر موقوف ہوا۔ شریعت کے آنے سے پہلے شریعت کو آنے سے پہلے مطلق دعا کو کہا جاتا تھا، لیکن شریعت نے ارکان مخصوصہ کو صلاۃ کہا ہے، تو صلاۃ کے مفہوم کا سمجھنا شریعت پر موقوف ہوا۔ بیع شریعت کے آنے سے پہلے مبادلۃ المال بالمال کو کہا جاتا تھا، لیکن شریعت نے بیع کے مفہوم میں تراضی اور اموال ربویہ کی صورت میں برابری کی شرط لگا دی، تو بیع کے مفہوم کا سمجھنا شریعت پر موقوف ہو گیا۔ لہذا صوم، صلاۃ اور بیع افعال شرعیہ میں سے ہوئے۔ جب صوم، صلاۃ اور بیع افعال شرعیہ میں سے ہوئے تو یوم النہار اور ایام تشریق میں روزہ رکھنے سے جو نہیں آئی ہے، الا لا تصوم فی هذه الايام، تو یہ نہیں فعل شرعی سے ہوگی۔ اسی طرح اوقات ثلاثہ مکروہہ میں نماز پڑھنے سے جو نہیں آئی ہے، ثلاثۃ اوقات نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نصلی فی، تو یہ نہیں بھی فعل شرعی سے ہوگی۔ اسی طرح لا تبیع الدرہم بالدرہمین کی نہیں بھی فعل شرعی سے ہوگی۔ افعال حسیہ کی نہیں۔ افعال حسیہ کی نہیں کا ضابطہ وحکم النوع الاول ان یکون المنہی عنہ۔ افعال حسیہ کی نہیں کا ضابطہ، نہیں کی پہلی قسم یعنی نہیں ان افعال حسیہ سے نہیں کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ منہی عنہ بعینہ وہی چیز ہوگی جس پر نہیں وارد ہو رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس فعل سے نہیں وارد ہوئی ہے بعینہ اسی فعل سے روکنا مقصود ہے۔ جب اسی منہی عنہ فعل سے روکنا مقصود ہے تو اس فعل کی ذات کبھی ہوگی، اس لیے وہ فعل بالکل مشروع اور جائز نہ ہوگا۔ اصلاً کا مطلب یہ ہے کہ وہ فعل نہ تو ذات کے اعتبار سے مشروع ہوگا اور نہ وصف کے اعتبار سے مشروع ہوگا، یعنی کسی وقت بھی مشروع نہیں ہوگا، الا یہ کہ اس کے خلاف پر دلیل قائم ہو جائے۔ جب اس کے خلاف پر دلیل قائم ہو جائے تو نہیں کے باوجود وہ فعل ذات کے اعتبار سے تو مشروع ہوگا لیکن وصف کے اعتبار سے مشروع نہیں ہوگا۔ فلا یکون مشروعا کی مثال زینا، شراب پینا، جھوٹ اور ظلم ہے کہ یہ سب افعال حسیہ ہے اور افعال حسیہ سے نہیں وارد ہوئی ہے، اس لیے ان افعال کی ذات میں قبح اور خرابی کا معنی پایا جاتا ہے، لہذا یہ افعال نہ تو ذات کے اعتبار سے مشروع ہے اور نہ ہی وصف کے اعتبار سے مشروع ہے۔ الا یہ کہ اس کے خلاف پر دلیل قائم ہو جائے کی مثال یہ ہے کہ حالت حیض میں وطی کرنے سے نہیں آئی ہے اور وطی فی الحیض افعال حسیہ میں سے ہے، اس نہیں کے باوجود وطی فی الحیض ذات کے اعتبار سے تو مشروع ہے اور وصف کے اعتبار سے مشروع نہیں ہے۔ ذات کے اعتبار سے مشروع اس لیے ہے کہ کسی خاوند نے اپنی منکوحہ کے ساتھ حالت حیض میں وطی کر لی تو اس وطی سے اس کا محسن ہونا ثابت ہو جائے گا اور عورت کے لیے کمال مہر کا حکم ثابت ہو جائے گا، اور اگر اس کے 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو اس کا نسب بھی اس خاوند سے ثابت ہو جائے گا۔ اور وصف کے اعتبار سے مشروع اس لیے نہیں ہے کہ حالت حیض میں خون کی گندگی پائی جاتی ہے، اسی خون کی گندگی کی وجہ سے وطی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ ارشاد ہے یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فی المحیض، فاعتزلوا
امر نہیں کے معنی میں ہے، مطلب یہ ہے کہ دم حیض کی گندگی کی وجہ سے تم حالت حیض میں وطی نہ کرو۔ وحکم النوع الشرعی وحکم النوع الثانی، افعال شرعیہ کی نہیں کا ضابطہ۔ وحکم النوع الثانی، نہیں کی دوسری قسم یعنی نہیں عن الافعال الشرعیہ کی نہیں کا ضابطہ یہ ہے کہ جس فعل کی طرف نہیں کی نسبت کی گئی ہے اصل منہی عنہ فعل وہ نہیں بلکہ اس فعل کا غیر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس فعل کی طرف نہیں کا حکم متوجہ ہوا ہے منہی عنہ فعل وہ نہیں ہے بلکہ منہی عنہ فعل اس فعل کے علاوہ ہے، اس لیے وہ فعل شرعی حسن بنفسہ قبیل غیری ہوگا، اور اس نہیں والے فعل شرعی کرنے والا حرام لغیری ہی کا ارتکاب کرنے والا ہوگا، حرام لنفسہ کا ارتکاب کرنے والا نہیں ہوگا۔ مثلا صوم فعل شرعی ہے اور ایام تشریق میں صوم سے نہیں وارد ہوئی ہے، ارشاد نبوی ہے الا لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، کہ ان دنوں ایام تشریق میں روزہ نہ رکھو اس لیے کہ کھانے پینے اور اللہ کی یاد کے دن ہے۔ منہی عنہ فعل صوم نہیں ہے بلکہ اعراض عن ضیافت اللہ ہے، اللہ کی ضیافت سے اعراض کرنا ہے۔ تو ایام تشریق میں روزے سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی مہمانی سے اعراض کرنے کی وجہ سے آئی ہے۔ اس لیے اگر کسی نے ایام تشریق میں روزہ رکھ لیا تو حسن بنفسہ قبیل غیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہوگا، قبیل عینہ کا ارتکاب کرنے والا نہیں ہوگا۔ اسی طرح صلاۃ فعل شرعی ہے اور 3 اوقات طلوع شمس، استواء شمس اور غروب شمس کے وقت صلاۃ سے نہیں وارد ہوئی ہے، تو اس نہیں کی وجہ سے کباہت کا معنی نماز کے غیر کی وجہ سے ہوگا، اور منہی عنہ فعل اس نماز کا غیر ہوگا، اور وہ غیر یہ ہے کہ ان 3 اوقات میں سورج کو پوجنے والے سورج کی عبادت کرتے ہیں، تو ان 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے ان کے ساتھ مشابہت لازم آئیں گی، اس لیے ان 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا۔ لہٰذا ان 3 اوقات میں کسی نے نماز پڑھی تو وہ حسن بنفسہ ہی قبیل غیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہوگا، قبیل عینہ کا ارتکاب کرنے والا نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ آئیے اب ہم عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں، دیکھیے اسکرین پر۔ وَالنَّهْيُ نَوْعَانِ فَصْلٌ فِي النَّهْيِ، یہ فصل نہیں کے بیان میں۔ وَالنَّهْيُ نَوْعَانِ، نہیں کی 2 قسمیں ہیں۔ نہی عن الافعال الحسیہ، افعال حسیہ سے نہیں، کالزنا جیسے زنا، شراب پینا، جھوٹ بولنا، ظلم کرنا۔ ونہی عن التصرفات الشرعیہ، اور افعال شرعیہ سے نہیں، جیسے یوم النہر میں عید کے دن روزہ رکھنے سے منع کرنا، اوقات مکروہہ میں نماز پڑھنے سے منع کرنا، 1 درہم کو 2 درہم کے بدلے میں بیچنے سے منع کرنا۔ وحکم النوع الاول، پہلی قسم کا حکم ضابطہ یہ ہے کہ منہی عنہ بعینہ وہی چیز ہوتی ہے جس پر نہیں وارد ہو، لہذا منہی عنہ کا عین کبھی ہوگا اور وہ کسی بھی صورت میں جائز اور مشروع نہ ہوگا۔ وحکم النوع الثانی، اور دوسری قسم کا حکم یہ ہے کہ منہی عنہ ان یکون المنہی عنہ غیر ما اضیف الیہ النہی، دوسری قسم کا ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ منہی عنہ اس چیز کے علاوہ ہو جس کی طرف نہیں کی نسبت کی گئی، فیکون هو حسنا بنفسہ، لہذا منہی عنہ اپنی ذات کے اعتبار سے حسن ہوگا، قبیحا لغیرہ غیر کے اعتبار سے کبھی ہوگا، ویکون المباشر مرتکبا للحرام، اور وہ براہ راست حرام کا ارتکاب کرنے والا ہوگا، حرام لغیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہوگا، حرام لنفسہ کا ارتکاب کرنے والا نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوگے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.